السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے پھر حاضر آیا ہوں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل میں فرائض کتنے ہیں۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور بہن ہیں جنہیں غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض نہیں معلوم ہے، اور یاد رکھیں کہ جب تک آپ غسل کے فرائض ادا نہیں کریں گے، جب تک آپ طریقے سے غسل نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا، آپ پاک صاف نہیں ہو سکتے۔ چاہے آپ سات سمندر کے پانی سے نہا لیں، لیکن جب تک غسل کے فرائض آپ ادا نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک آپ پاک اور صاف نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے کلی کرنا، یعنی اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو غرارہ کریں، پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ یہ جو ہمارے ناک ہے، نرم ہڈی، سانس ہلکے انداز میں لینا ہے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے۔ اور تیسرا فرض ہے سارے بدن پر پانی بہانا، یعنی ایک بال برابر سکھانا رہے۔ یہ غسل کے فرائض ہیں۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو سب سے پہلے آپ غسل خانے میں جائیں اور آپ سب سے پہلے جو کپڑا آپ کا گندا ہے، جس کپڑے کو آپ پہن کر سوئے تھے، جو کپڑا آپ زیب تن کیے ہوئے ہیں، اس کپڑے کو پہلے صاف ستھرا کر لیں۔ لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں کہ کپڑے میں کہاں کہاں گندگی لگی ہے، تو اس کپڑے کو بدل کر دوسرا کپڑا پہن کر پھر غسل کریں۔ اور اگر آپ غسل خانے میں نہا رہے ہیں، دروازہ غسل خانہ میں ہے، اوپر چھت ہے، تو آپ بغیر کپڑے کے بھی غسل خانہ میں نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اگر آپ ٹوٹی پر یا نل تالاب وغیرہ میں کہیں نہا رہے ہیں تو آپ کو کمر سے گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے۔ بہت سارے مرد حضرات انڈر ویئر یا کچھے پہن کے نہاتے ہیں، یعنی کمر سے گھٹنے تک یہ ستر عورت میں شمار ہے مردوں کا، کسی کے سامنے یہ کھل کر دکھانا حرام ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو آپ سب سے پہلے غسل خانہ میں جائیں اور پہلے آپ کمر سے نیچے تک یعنی پیر تک دھوئیں، یعنی کمر کا نیچے کا حصہ جو جہاں گندگی لگی ہو وہ پہلے صاف کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نماز جیسا وضو کریں، یعنی آپ وضو جس طریقے سے نماز کے لیے کرتے ہیں اس طریقے سے آپ وضو بنا لیں۔ پھر آپ سیدھے کندھے پر پانی بہائیں، پھر الٹے کندھے پر پانی بہائیں، پھر سر پر 3 بار پانی بہائیں، تاکہ اچھے طریقے سے آپ کا بدن بھیگ جائے، گلا ہو جائے۔ اس کے بعد پورے بدن کو مسلیں اور صابن وغیرہ جو جس کا بھی استعمال کرنا ہو، اچھے طریقے سے آپ جو ہے بدن کو مسل لیں۔ تو جو میں نے بتایا کہ جو ہے وضو جیسا جو آپ نماز کے جیسا جو وضو کرتے ہیں، اگر آپ نے غسل کے فرائض ادا کرنے سے پہلے وضو کیا تو وضو میں آپ نے کلی بھی کر لی اور ناک میں پانی بھی چڑھا لیا، تو یہ 2 فرض آپ کا وضو میں ہی ادا ہو گیا۔ تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو جب آپ وضو میں یہ فرض ادا کر لیں گے، یہ 2 فرض، تو پھر الگ سے آپ کو
یہ 3 فرض ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وضو میں 2 فرض ادا ہو گیا، کلی اور ناک میں پانی آپ نے چڑھا لی، اب صرف پورے بدن پر پانی بہانا ہے۔ اس طرح سے پانی بہائیں کہ ایک بال برابر سوکھا نہ رہے۔ ہماری بہنیں جن کی چوٹی گھنی ہو، ایک ایک بال تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جو ہمارے بھائی ہیں جن کے بال بڑے بڑے ہیں، بال میں ایک ایک بال تک پانی پہنچانا انہیں بھی ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ہمارے بھائی بہن یہ غلطی کرتی ہیں، ہماری بہنیں بھی غلطی کرتی ہیں اور بھائی بھی، کہ جب غسل کرتے ہیں تو جو ہمارا ناف ہے، ناف کی ٹنڈی اکثر کسی کے اندر ہوا کرتی ہے، کسی کے باہر ہے، تو آپ کو انگلی سے ناف کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ وہاں پانی نہیں پہنچتا ہے۔ تو اگر وہ حصہ سکھا رہا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ہماری کان کی اندر کی جو ہے یہ گولائی ہے، یہاں اکثر جو ہے ہمارا پانی نہیں پہنچتا ہے، تو ہاتھ سے یہ غسل کے دوران اس طرح سے انگلی بھی پھرائیں اور پانی بھی وہاں تک پہنچانا ضروری ہے۔ تو یہ ہے غسل کا طریقہ جو میں نے آپ کو مختصر انداز میں بتایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے غسل سے پہلے وضو بنایا، کیا اس وضو سے آپ کی نماز ہو جائے گی یا قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ نے غسل سے پہلے وضو بنایا اور اسی وضو سے آپ جو ہے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جیسے کسی کا سطر کھل گیا، گھٹنے سے اوپر کپڑا اڑ گیا، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اگر کسی کا کپڑا گھٹنے سے اوپر چڑھ گیا تو اڑ گیا تو کپڑا اٹھنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ میں آپ کو دوسرے ویڈیو میں بتاؤں گا، پیشاب پاخانہ اور جو بھی دیگر چیزیں ہیں جن سے دوسرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے یہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا جو آپ نے غسل میں وضو کیا تھا۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، اور آپ اسی طریقے سے انشاءاللہ غسل کریں گے تو آپ کا غسل مکمل ہوگا۔ اور جو ہے یہ ویڈیو ہر بھائی بہن تک پہنچائیں اور پورا ویڈیو دیکھیں اور دوسرے تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔